نقشبی سرپرست اجلاس صدر اجلاس نقیب اجلاس خطباء اہل سنت مساجد کے ائمہ مدارس کے مدرس خانقاہوں کے سجادگان طالبان علوم نبویہ حاضرین بزم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالہدی ودین الحق قد صلاة اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المرء مع من احب صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين غوث اعظم بمن بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد بگرداد بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی حاضری ام نعرہ یا غوث اعظمی زنم دمز شیخ مدربہ خان قطب عالمی زنم تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا بہت بہت مبارکباد کے لائق ہیں حضرت مولانا میر محمد صاحب مدرسہ ہادہ کے صدر دیگر راکین عاملین متعلقین متوسلین مدرسین علاقے کے مغیور مسلمان جنہوں نے اپنی پیر کی آواز پر لبیک کہہ کے نبی کے چمن کو آباد کر رکھا ہے دل سے دعا کرتے ہیں اللہ سب کی حاضری کو قبول فرمائے اس جلسے کو ہم سب کے لیے اللہ ذریعہ نجات بنائے یہ ٹھاٹے مارتا ہوا مجمع کبھی کبھی اور کہیں کہیں دیکھنے کو ملتا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں لونی شریف میں ہی تقریر کر رہا ہوں وہاں بھی میں نے جب تقریر کی تھی نا اس سال وہ مجمع حد نگاہ کا مجمع تھا رمضان یہاں بھی میں کچھ چہرے دیکھ رہا ہوں جو میں نے وہاں دیکھے تھے تو یہاں بھی مجھے نظر آ رہا ہے مجھے امید ہے انشاءاللہ جیسے آپ نے مجھے وہاں سنا تھا 2.5 گھنٹہ اسی طرح مجھے آج بھی سنیں گے انشاءاللہ یہ سب برکتیں تھیں نمونہ اسلاف شیخ اجل حضرت قبلہ بابرکت شاہ سیدی سرکار اکبر شاہ جیلانی دامت برکاتہ قدسیہ کی ان کے شہزادگان کی اور خصوصیت کے ساتھ اس مرد قلندر کی جو مزار میں آرام فرما ہے جن کا فیضان لونی شریف سے لے کے میں راجستھان کی دھرتی تک اپنی ماتے کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں بلی کہتے ہی اسے ہوں ہیں کہ جب تک وہ زندہ ہے تب بھی اس کی دھمک باقی ہو وہ زمین کے اندر چلا جائے تب بھی دھمک باقی ہو یہ لگی نہیں رہا کہ محمود شاہ جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ ہمارے بیچ میں نہیں ہے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے سروں پر ان کا سایہ چادر بن کے ڈھانپا ہوا ہے دل لگا کہ بیٹھے تو اللہ والے ہم سے دور نہیں ہے الحمدللہ
ٹھیک ہے، کچھ طرح کی باتیں انشاءاللہ ہم کریں گے. اللہ ہمیں حق بولنے، آپ سب کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ تاجدار عرب و عجم، مالک رکاب امم، نور مجسم، فخر دو عالم، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بابرکت بعظمت اور پاکیزہ بارگاہ میں جتنا پیار اپنے نبی سے کرتے ہیں اتنی آواز میں درود پاک پڑھ کر سنائیں. اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و آلہ و اصحابہ دائما ابدا. لاکھ 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 شکر ہے، ہزار بار شکر ہے اس رب کا کہ اللہ نے ہم سب کو اس محفل میں بیٹھنے کی سعادت سے سرفراز فرمایا ہے. پوری دنیا میں آج آپ نظر ڈالیں، تحریکوں کے ذریعے، منصوبوں کے ذریعے، پلاننگ کے ذریعے، مہم کے ذریعے، لٹریچر اور کتابوں کے ذریعے، منصوبہ بندی کے ذریعے اسلام کے خلاف سازشیں رچی جا رہی ہیں. سوشل میڈیا پر جو لوگ ایکٹیو ہیں وہ مجھ سے کہیں زیادہ جانتے ہیں. آج کی تاریخ میں ملک میں ہمارے خلاف ہوائیں جاری ہیں. مشرق سے لے کے مغرب تک، جنوب سے لے کے شمال تک، دنیا کے جس خطے، جس حصے، جس سمت، جس جہت میں دیکھیں گے، کچھ ملے نہ ملے، اسلام کے خلاف آوازیں ملیں گی. قرآن کے خلاف، اسلام کے خلاف، تمہارے نبی کے خلاف. مگر بزم محبت نہ بیٹھنے والوں، حیرت اس بات کی ہے دنیا کا اکثر طبقہ لگا ہوا ہے میرے رسول کے نام کو گھٹانے کے لیے. اس کے باوجود تمہارے نبی کا نام زندہ ہے. سور سے بول کے دکھاؤ گے. اللہ سبحان اللہ. وہی رنگ لاؤ جو لونی میں تھا. اللہ سبحان اللہ. 1500 سال ہو گئے، نام اب تو رہا ہے، نبی کا گھٹ نہیں رہا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں نبی کا نام گھٹا دیں، اسلام گھٹا دیں، قرآن گھٹا دیں. کچھ نے کہا کہ قرآن کی کچھ صورتوں کو نکال دو، کچھ آیتوں کو نکال دو، وہ خود ہی نکل گئے. قرآن آج بھی پورا ہے. سبحان اللہ. کچھ لوگ آئے تھے کہ اسلام گھٹا دیں، وہ خود گھٹ گئے، اسلام آج بھی زندہ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کچھ لوگ چاہ رہے تھے کہ نبی کی عزت کو گھٹا دیں، وہ خود ذلیل ہو گئے، تمہارا نبی آج بھی زندہ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کسی کی ہمت نہیں ہے کہ جو اسلام کو گھٹا دے، تمہارے نبی کی عزت کو گھٹا دے، قرآن کا ایک نقطہ بھی گھٹا دے. ہاں، اور ایک جملہ اور بول رہا ہوں، وہ بھی سن لو. کسی کی ہمت نہیں ہے جو تمہاری اوپر نظر اٹھا کے دیکھ لے. اس میں کہیں نہ کہیں کھوٹ ہے ہماری، کہیں نہ کہیں کمی ہے ہماری، کہیں نہ کہیں نقص ہے ہمارے اندر. مسلمان اپنی منزل پر ہو اور اسے کوئی نظر اٹھا کے دیکھ لے. تقریر کے شروع سے پہلے ایک تاریخ سنا دوں تمہیں. خالد ابن ولید کا نام سنے ہیں نا؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. 7 لاکھ کا مجمع اکٹھا ہوا تھا روم کی دھرتی پر، اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف، نبی کے خلاف، حضرت خالد ابن ولید کے خلاف. 7 لاکھ تلواریں اٹھی تھی. مٹا دو اسلام کو، مٹا دو خالد ابن ولید کو. لیکن صفحات آج بھی سنہرے حلقوں سے دنیا کو یہ بتا رہے ہیں، جتا رہے ہیں. اسی 7 لاکھ کے مجمع میں آوازیں اٹھی، بتاؤ کیسے مٹے گا اسلام. کسی نے کہا قرآن ختم کر دو، کسی نے کہا سجدوں کے نشان مٹا دو، کسی نے کہا مسلمانوں کو قتل کر دو، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا. جو سب سے بڑا پوکھا میدان میں ابھی نہیں آیا تھا، ایک پورے بزرگ نے اٹھ کر کہا خالد ابن ولید کا قتل کر دو. مین میٹنگ خالد ابن ولید کے لیے تھی. سب سے بڑا جو پوکھا اٹھایا گیا. تم بتاؤ اسلام کیسے مٹے گا. جیسے ہی کھڑا ہوا زبان میں تالے لگ گئی، نظر جھک گئی. کہنے لگا بھائی میں بولنا چاہتا ہوں، مجھ سے بولا نہیں جاتا. کہا کیا ہوا؟ کہا میری سمجھ میں نہیں آتا. میں چاہتا
ہوں کہ کچھ بتاؤں تمہیں کچھ سناؤں؟ اگر میری زبان سے بولا نہیں جاتا، ایسے ہے جیسے میرے حلق میں کسی نے تالا لگا دیا۔ کہا اچھا بولے ہاں، کہا ایسی کیا بات ہے؟ اس نے انگلی کا اشارہ کر کے کہا اس 7 لاکھ کے مجمع میں کہیں نہ کہیں محمد مصطفیٰ کا غلام بیٹھا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غلامان مصطفیٰ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ طاقت اور ہمت اور جسارت نے میری زبان میں تالے ڈال دیے۔ بادشاہ روم کھڑا ہوا، کہا زبان بند کرو، شرم نہیں آتی تمہیں؟ کہا کیوں؟ کہا ہمت ہے مسلمان کی جو 7 لاکھ تلواروں کے بیچ میں آ جائے، یا تو تو جھوٹا ہے یا پھر مجمع سے ڈر رہا ہے، سچ بتا۔ کہا مجھے کوئی ڈر نہیں ہے، حقیقت میں اس کی طاقت نے قبضہ کیا ہے، اگر کوئی آواز بلند ہو کسی کی تو وہ آئے میرے قریب۔ ایک جوان آیا، اس نے آ کر کہا ہاں میں ہوں نا۔ کہا کہہ دے میں مسلمان، تجھے تیرے نبی کا واسطہ، تجھے تیرے رسول کا واسطہ، تجھے تیرے پیغمبر کا واسطہ، تو جہاں ہے اٹھ کر کھڑا ہو جا۔ اتنا جب کہا ایک جوان نے اے مسلمان تجھے تیرے نبی کا واسطہ، تو جہاں ہے اٹھ کر کھڑا ہو جا۔ بیچ مجمع میں لوگوں نے جب مڑ کے دیکھا، سر پہ امامہ باندھے، کھادی کی لنگی پہنے، کھادی کا کرتا پہنے، ہاتھ میں تلوار کی جگہ مسواک لیے، پتلا دبلا آدمی، چہرے پہ داڑھی لیے، نورانی جلوے والا مصطفیٰ کا غلام مجمع میں کھڑا ہو گیا۔ 7 لاکھ تلواروں کے بیچ میں نبی کا اکیلا غلام کھڑا ہے۔ تلواریں میدان سے نکالی گئی، دشمنوں نے اٹھا لی، اٹھا کر سامنے لائے۔ روم کا بادشاہ بولا خبردار تلواریں نیچی کر لو، کوئی اپنی تلوار نکالنے کی کوشش نہ کرے۔ کہا لوگوں سے راستہ دو، میں آنے والے سے ملوں گا، اس سے ملاقات کروں گا۔ ہم طاقتدار لوگوں کی قدر کرتے ہیں، ہمتدار لوگوں کی قدر کرتے ہیں۔ کسی کی ہمت نہیں تھی جو تلوار اٹھا لیتا۔ تلواریں نیچے آ گئی، جیسے ہی تلواریں نیچے آئی روم کا بادشاہ بولا اے جوان آجا میرے قریب۔ سنو راجستھان کے زندہ دل سنیوں، اہل اسٹیج بھی توجہ کریں، کہیں نہ کہیں تو نقص ہے یار، کہیں نہ کہیں تو کمی ہے یار، کہیں نہ کہیں تو غلطی پر ہے ہم، ورنہ کسی کی ہمت تھی جو نبی کے غلام کو جھکا لیتا؟ خدا کی قسم بیچ مجمع سے جوان بولا کیا مطلب؟ کہا ادھر آؤ میرے قریب۔ مسکرا کر کہا تلواروں کے بیچ میں نہ نیزوں کا ڈر، نہ بھالوں کا ڈر، نہ تلواروں کا ڈر، نہ پیروں کی طاقت کا ڈر۔ کہا گردن جھکا کے بات کرو، غلام مصطفیٰ کا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، زور سے ہاتھ اٹھا کے بولو۔ سبحان اللہ۔ کہا کیا مطلب؟ کہا کیا کہہ رہے ہو بولو۔ کہا ادھر آؤ میرے سامنے، ہاتھ کا اشارہ کر کے کہا 7 لاکھ لوگوں کے بیچ میں، کہا اگر ملنا ہے تو میرے قریب آ جا، بات کرنا ہے تو میرے قریب آ جا، ملاقات کرنا ہے تو میرے قریب آ جا۔ کہا کیا مطلب؟ کہا کہ تو اور تیرا باپ جھوٹا ہو سکتا ہے، میں جس کا غلام ہوں وہ رسول جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ اس پیغمبر نے کہا تھا جب تک تم میرے رہو گے تمہیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، زمانہ تمہارے پاس آیا کرے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، مذہب اسلام، لبیک 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 لبیک، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کوئی شخصی بات بڑھاؤ، مائک والو مائک والو مائک والو، میں بغیر مائک کے بھی کر دوں گا 5 منٹ کے بعد۔ ہاں بغیر مائک کے کر دوں گا 5 منٹ کے بعد۔ دیکھ رہے ہو کس کا جلسہ ہے یہ؟ ہاں اب بات بڑھاؤ، کچھ نہیں ہوگا، وہ آنے والے ہیں جو بیٹھی بیٹھی آوازوں کو کھڑا کر دیتے ہیں یار۔ محمود الولیا کا شہزادہ آنے والا ہے، کچھ ہی دیر کے بعد چہرہ دیکھیں یہ زندگی میں انقلاب آئے گا۔ بس آواز بڑھاؤ، پورا منما یا رسول اللہ، دل سے بولو یا رسول اللہ۔ چہرہ میری طرف کرو، تصویر سنو، کہاں نہیں آؤ گے، کہاں نہیں، کہیں نہ کہیں کھوٹ ہے، ورنہ ہم کسی کے پاس نہیں گئے۔ اپنی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، آج 11ویں شریف کا دن ہے، کروڑوں آدمی بغداد میں پڑا۔ تم سو کے بھی نہیں اٹھتے، غریب نواز کے مزار پہ کنٹلوں پھولوں کی برسات ہو جاتی ہے، تم سو کے بھی نہیں اٹھتے۔ حضرت خواجہ فخر الدین کے مزار پہ کنٹلوں پھولوں کی برسات ہو جاتی ہے، تم
कभी नहीं उठते। निजामुद्दीन औलिया अमीर खुसरू कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी की चौखट पर हजारों कुंटलों फूलों की बरसात हो जाती है, तुम सो के भी नहीं उठते। मखदूम सिमरा की चौखट पर कुंटलों फूलों की बरसात हो जाती है, तुम सो के भी नहीं उठते। वारी से पाक देवा के मज़ार पे कुंटलों फूलों की बरसात हो जाती है, तुम सो के भी नहीं उठते। हजरत बदियुद्दीन नगरपुरी की चौखट पे कुंटलों फूलों की बरसात हो जाती है, तुम सो के भी नहीं उठते। हुजूर सदुल नफाजिल, हुजूर मुजाहिद मिल्लत, हुजूर बुरहान मिल्लत, हुजूर हाफिज मिल्लत के मज़ार पे कुंटलों फूलों की बरसात हो जाती है, तुम सो के भी नहीं उठते। शादी मोहम्मद शेर की चौखट पर कुंटलों फूलों की बरसात हो जाती है, तुम सो के भी नहीं उठते। शादी नायक और हुजूर सदुल नफाजिल मुरादाबादी की चौखट पर कुंटलों फूलों की बरसात हो जाती है, अरे तुम सो के भी नहीं उठते। बरेली के मुजद्दिद इमाम अहमद रज़ा के कदमों में कुंटलों फूलों की बरसात हो जाती है, तुम अपने चेहरे से सुबह को चादर भी नहीं हटाते। महमूदुल औलिया के मज़ार पे हजारों लोगों के वलवों की बरसात हो जाती है। नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, फैज़ाने गौसे आदम, फैज़ाने महमूद शाह जिलानी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम सो के नहीं उठते। महमूदुल औलिया के कदम बाजार की तरफ हजारों कदम निकलते हैं और उनके चौखट पे जाके सरे तस्लीम खम कर देते हैं। खुदा की कसम के लोग हैं, कहीं ना कहीं तो कमी है जो आज तुम दूसरों के कदमों में पड़े हो, कहीं ना कहीं तो खोट है जो आज दूसरों से भीख मांग रहे हो, कहीं ना कहीं तो कमी है जो आज तुम्हारी मौत लंचिंग हो रही है, कहीं ना कहीं तो कमी है जो मस्जिदें गिराई जा रही हैं, कहीं ना कहीं तो कमी है जो मदरसे बंद किए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं तो कमी है जो खानकाहों पर उंगली उठाई जा रही है, कहीं ना कहीं तो कमी है जो उलमा की इज्जत को तरफदार किया जा रहा है, कहीं ना कहीं तो कमी है जो मजहब इस्लाम पर उंगलियां उठ रही हैं। वरना कुरान कल भी सच्चा था, कुरान आज भी सच्चा है, कुरान अल्लाह का कलाम है। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह से सच्ची किसी की बात नहीं हो सकती। कुरान कहता है वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, कामयाब तुम रहोगे, शर्त ये है कि मोमिन हो जाओ। फिर पिटे क्यों, फिर मारे क्यों गए, फिर इज्जत क्यों लूटी, फिर बर्बाद क्यों हुए, तख्त क्यों छिना, हुकूमत क्यों छिनी, सल्तनत क्यों छिनी, शोहरत क्यों छिनी, मकाम क्यों छिना, तकद्दुस क्यों छिना, मौत लंचिंग क्यों हुई? इसका एक ही मतलब है, सुन लो, तरीक़े मुस्तफा को छोड़ना है, वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तियार अपनी हमें करनी है। शहंशाह बक़ा की रज़ा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक 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 लब्बैक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत मुसलमान और किसी के कदमों में जाए, उलमा बोलेंगे इधर से सुभान अल्लाह, दिल से बोले सुभान अल्लाह, इधर वाले भी बोले या रसूल अल्लाह। मुसलमान किसी के कदमों में जाए, साथ अल्लाह तलवारें हैसियत रखती हैं, अहमियत रखती हैं, नकाब रखती हैं, मगर जवान बोला किसी के कदमों में जाना नहीं सीखा हमने। कहा मतलब कहा जो नबी का हो वो किसी के कदमों में नहीं जाता, जमाना नबी वाले के पास आता है। अरे यार इसमें कोई शक भी नहीं है, महमूदुल औलिया का शहजादा तन्हा आया है लोधी शरीफ से, राजस्थान का अक्सर हिस्सा उनके आज धोखा में आ गया, यही चीज का सबूत है। तुम अकबर शाह जिलानी की आवाज पर नहीं आए, वो से समदानी के शहजादे के लिए आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। इतना सुनना था, आवाज आती है रूम के बादशाह की जानिब से, आओ आओ हमारी सुनो। कहा किसी हाल में नहीं आएंगे, जोर से बोलो और दिल से बोलो भाई।
سبحان اللہ سبحان اللہ کسی حال میں نہیں آئیں گے. کہا کیوں نہیں آؤ گے؟ کہا غلام ہے نا مدینے والے کے, ہم کسی کے پاس نہیں جاتے, زمانہ ہمارے پاس آتا, ضرورت ہے تو آ جاؤ. روم کا بادشاہ انگلی ہلا کے بولا راستہ دو بھائی, راستہ دو. پہلوان کی عزت کرنا ہمارا کام ہے. بیچ میں سے پھر گئے 7 لاکھ لوگ. روم کا بادشاہ تخت سے اٹھا, کرسی کو چھوڑا اور نکل کر مجمع سے گردن جھکا کے چلا. خالد بن ولید کے پاس جب پہنچا تو نظر جھک گئی. ہمت ہے کسی کی جو مسلمان سے نظر ملا لے؟ نظروں میں اکبر شاہ جیلانی کا جمال پیدا کرو. زور سے بول, دل سے بول دیوانے, دل سے بول. جس دن محمود الاولیاء کا جمال آنکھوں میں بس گیا, پھر دنیا میں کسی کی ہمت نہ ہوگی جو تیری نظر سے نظر ملا لے. شرط یہ ہے بغداد والوں کا غلام بن جا, لونی والوں کا دیوانہ بن جا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان غوث اعظم, فیضان محمود شاہ جیلانی. سبحان اللہ سبحان اللہ. روم کا بادشاہ تخت چھوڑا, کرسی چھوڑا, اترا نیچے, سامنے گیا, نظر نیچے تھی. خالد بن ولید بولے نظر اٹھا کے بات کر. ہمت نہ ہوئی تو نظر اٹھا لے. گردن جھکی تھی. کہا نہیں بتاؤ اب کون ہے؟ کہا مسلمان. زور سے بولو, زور سے بولو. کہا کہاں سے آئے ہو؟ کہا مدینے سے. کس نے بھیجا ہے؟ کہا میرے آقا نے. کس لیے آئے ہو؟ کہا اسلام پھیلانے. کہا مطلب؟ کہا تم جیسوں کو کلمہ پڑھانے. اتنا سننا تھا, پیشانی پہ پسینہ آیا. خالد بن ولید مسکرائے اور جس کے بیچ میں سیانی کے 7 لاکھ تلواریں تھی, اس کے سر پہ پسینہ دلانے والا کوئی اور نہیں, اکیلا مسلمان تھا. مگر وجہ کیا تھی؟ اس کی نظروں میں جمال مصطفیٰ تھا, اس کی زندگی میں کردار مصطفیٰ تھا, اس کی سیانی کے جسامت میں سیرت مصطفیٰ کے ہاتھ تھے. اس کی زندگی کسی اور کے لیے نہیں تھی. صبح بھی نبی کے لیے, دوپہر نبی کے لیے, شام نبی کے لیے, چلنا نبی کے لیے, اٹھنا بیٹھنا نبی کے لیے, کھانا نبی کے لیے, پینا نبی کے لیے. بولے تو دنیا کہے نبی والا بول رہا ہے, کھائے تو دنیا بولے نبی والا کھا رہا ہے, پیے تو دنیا بولے نبی والا پی رہا ہے, چلے تو دنیا بولے نبی کا غلام جا رہا ہے. خدا کی قسم جب راستوں سے نکلے بہار آ جائے, دنیا یہ کہہ اٹھے ارے جب غلام اتنا اچھا ہے تو نبیوں کا امام کتنا اچھا ہوگا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان. سنیے, خالد بن ولید بولے اور کچھ پوچھنا؟ ہاں کیا پوچھنا؟ کہا نام بتا دو, نام کیا ہے؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ بولو گے؟ دل سے بولو گے؟ نام خالد بن ولید بولے ہمت ہے نام سننے کی؟ کہا بتا دو نام. کہا بتا دوں؟ بولے ہاں. کہا میری ماں نے میرا نام خالد بن ولید رکھا ہے اور میری ماں میرے نبی نے میرا نام اللہ کی تلوار رکھا ہے. یعنی سیف اللہ بھی میں ہوں اور خالد بن ولید بھی میں ہوں. اتنا سننا تھا, جسم کانپنے لگا, گردن جھک گئی, واپس چلنے لگا. خالد بن ولید کے سامنے سے جیسے کہ بادشاہ ہٹا, ہزاروں گردنیں خالد بن ولید کے قدموں میں جھک گئی. کہا خالد کچھ بھی پوچھنے نہیں آئے, صرف یہ بتا دے کون سی طاقت تھی جو لے کے آئی ہے, کون سی ہمت تھی جو لے کے آئی ہے, کون سی قوت تھی جو لے کے آئی ہے, کون سی شجاعت تھی جو لے کے آئی ہے, کون سی چیز تھی جو لے کے آئی ہے. انگلی اٹھا کے بولے عشق ہے میرے رسول کا, پیار ہے میرے رسول کا, محبت ہے میرے رسول کی, غلامی ہے میرے نبی کی. اس طاقت کا نام میرے نبی کی محبت ہے. اتنا جب کہا ہزاروں لوگ بولے دیر مت کر خالد, کلمہ پڑھا لے, مسلمان بنا لے. صرف اس لیے کہ جب مدینے کے خالد بن ولید کا یہ عالم ہے تو پھر رحمت للعالمین کا عالم کیا ہوگا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, لبیک
لبیک لبیک لبیک لبیک لبیک نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سبحان اللہ سبحان اللہ بہت بہت میں تم سے ایک بات پوچھنے کے لیے بیٹھا کل تو تمہاری حالت یہ تھی تلواریں جھک جاتی تھی تمہیں دیکھ کے آج چھوٹے چھوٹے منہ کھل رہے ہیں تمہیں دیکھ کے ایسے ایسے نکل کے آ رہے ہیں میدان میں یہ اسٹیج ہے بغداد کے غوث اعظم کے نام سے ہے محمود الاولیاء کے نام سے ہے میں ان گندے ناموں کو اس منبر پر نہیں لے سکتا اور ان کی حیثیت کیا ہے ہم ان جیسوں کے نام اس منبر پر لیں رہا سوال میرے نبی کی عزت کا تم مٹاؤ گے میرے نبی کی عزت ابو جہل نہ مٹا سکا ابو لہب نہ مٹا سکا عتبہ نہ مٹا سکا شیبہ نہ مٹا سکا امیہ نہ مٹا سکا ابن خلف نہ مٹا سکا بڑے بڑے دھرندر آئے وہ مٹا نہ سکے اور حالات یہ بن کے رہ گئے جو بریلی کے مجدد نے کہا مٹھائے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آبا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کوئی چرچا تیرا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت صدیقی صداقت صدیقی صداقت فاروقی عدالت فاروقی عدالت عثمانی سخاوت مولائی شجاعت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سبحان اللہ سبحان اللہ بہت بہت اچھا کہیں تھا کیا نام ہے مولانا محمد عمر صاحب ایک چیز کا دکھ تو ہوتا ہے اور ہونا چاہیے تم نے کبھی اپنے سینے میں دیکھا کہ آخر ایسی کون سی خطا کر بیٹھے کہ جو تم سے حکومت چھین لے ارے یہ تو 5 سال کے لیے ہے ہو گئی اور خیریت منا میں یہ کیا بھی غریب نواز نے کروٹ نہیں لیا ہے ابھی محمود الاولیاء نے چہرے سے چادر نہیں ہٹائی ہے جس دن اکبر شاہ جیلانی کے باپ نے کروٹ لے لیا بغداد کے غوث اعظم نے انگڑائی لے لی ہندوستان کے راجا غریب نواز نے قمر نورانی کے مزار مقدس میں کروٹ لے لی کسی کی ہمت نہیں ہے جو تخت پر بیٹھ سکے ہم کہتے ہیں احسان مت بھولو ہمارا مت بھولو ہمارا احسان ہمیں غدار بتاتے ہو ہم غدار ہیں ہندوستان کے اس کا مطلب علم نہیں ہے اگر علم ہوتا تو دلی کے انڈیا کھیت کے چادر کے دیوار پہ پھل لیتے سرپن کٹانے والے تیرے باپوں کے نام نہیں ہے آج بھی محمد کے غلاموں کے نام نہیں ہے نعرہ رسالت لبیک 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 نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سبحان اللہ سبحان اللہ بہت تم نے 1000 سال تک حکومت کی ہے ہندوستان میں کتنے سال کتنے زور سے بولو کتنے سال معلوم ہے آج تو ہندوستان ہے خالی اور اس کو بھی بانٹنا چاہ رہے ہیں اس کی یکجہتی میں آگ لگا رہے ہیں کیا ضرورت ہے یار مسلمانوں کو مارنے کی کیا ضرورت ہے مسلمان کی بیٹیوں سے عزت سے کھیلنے کی کیا مسلمان فسادی ہے کیا مسلمان جھگڑا چاہتا ہے ایک جملہ بول رہا ہوں میں منبر غوث اعظم سے سن لو جو فسادی ہے وہ مسلمان نہیں ہاتھ اٹھا کے تائید کرو اس جملے کی سب جو فسادی ہے وہ مسلمان سوچ سے بولے جو فسادی ہے وہ مسلمان ہم ہندوستان میں فساد نہیں چاہتے ہم ہندوستان میں کل بھی پیار چاہتے تھے آج بھی پیار چاہتے ہیں اور ہمیں مٹی سے پیار ہے اور اتنا پیار ہے کہ جب تک مسلمان کو پانی ملتا ہے وہ پانی سے وضو کر کے سجدے کرتا ہے اور جب پانی
رب نے کہا ہے فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، مٹی پاک ہے بلکہ پاک کرنے والی ہے، اگر ہم گدار ہوتے اس مٹی کے تو اس سے تیمم کر کے خدا کے سجدے نہیں کرتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، بہت سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور تم کیا کرو گے اس مٹی سے پیار جو مسلمان کرتا ہے؟ ہم جب تک رہتے ہیں اس مٹی پر، ہماری پیشانی اللہ کے سجدے کے لیے اس مٹی پہ جھکتی ہے، اپنے رب کے ایمان، رب کی عبادت کے لیے ہماری جبھی اس مٹی پہ جھکتی ہے جب تک زندہ ہے، اور جس دن ہم مریں گے ہم اسی مٹی کی گود میں جائیں گے۔ زندے کو بھی پیار ہے مٹی سے، مردے کو بھی پیار ہے مٹی سے۔ رہا وفاداری کا مسئلہ تو آزماؤ محمود الاولیاء کے غلاموں کو، آؤ آزمانے کے لیے۔ پتہ اس دن لگے گا جس دن ہمارے جوان بچوں کو تم ہندوستان کی یعنی کہ فوج میں شامل کرو گے تو ہمارے بچوں کو جگہ، وہ ہمارے بچوں کو آرمی میں جگہ، وہ ہمارے بچوں کو فوجیوں میں جگہ۔ ارے میں تو کہتا ہوں 20% چھوڑو، 80% مسلمان کے بچوں کو داخل کرو۔ اگر کوئی پاکستانی ہندوستان کی زمین پر ایک بالش بھی قبضہ کرنے کی کوشش کرے گا، اگرچہ وہ مسلمان ہے تو ہندوستان کا بچہ اس کے اٹھتے ہوئے ہاتھ کو تو کاٹ سکتا ہے، ہندوستان کی زمین پر قبضہ کروانا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب ماشاء اللہ، بہت اچھے، سبحان اللہ۔ سنو، 1000 سال حکومت کی تم نے، کتنے سال؟ اور سے نہیں بولو گے کتنے سال؟ دل سے بولو، دل سے کتنے سال؟ اور کب لنکا، بنگلہ دیش، پاکستان، ہندوستان مل کر کے چاروں ملک جب ایک جگہ تھے تو حکومت اسے آقا غلام کر رہا تھا، نبی کا غلام کر رہا تھا زور سے۔ اور کتنے سال؟ 5 سال نہیں، 1000 سال حکومت کی۔ کتنے سال؟ کس کو کب سزا ہو رہی ہے پتہ نہیں، کون کب مارا جا رہا ہے پتہ نہیں، کس کا کب مکان گرے گا پتہ نہیں، کس کا کب مرڈر ہوگا پتہ نہیں۔ ہماری حکومت سنو، کوئی مجرم اگر قید میں ہوتا 5 سال کے بعد، اگر کوئی خبر آتی کہ یہ مجرم نہیں ہے تو عدالت میں جج کہتا تھا کسی داڑھی والے نمازی کو لے آ۔ اگر اس نمازی نے آ کے کہہ دیا کہ یہ جرم تو نے نہیں کیا، تجھے معاف کر دیا جائے، تختہ دار پہ جاتا تھا، پھانسی کے پھندے پہ جاتا ہوتا تھا، اس کو 24 گھنٹے کا وقت دیا جاتا۔ اگر وہ جھوٹا ہوتا تھا تو کوئی گواہی کو نہیں آتا تھا، باپ نہیں آتا تھا، بھائی نہیں آتا تھا، پڑوسی نہیں آتا تھا، چچا تاؤ نہیں آتے تھے، رشتہ دار نہیں آتے تھے۔ سگا چچا کہہ دیتا تھا چل چل تو نے مرڈر کیا، چلنا تو نے زنا کیا، چلنا تو نے چوری کی، ہم چور کا ساتھ دے دیں، ہم جھوٹے کا ساتھ دے دیں۔ آج تو ایک پلیٹ بریانی کے لیے جھوٹ بول دیتے ہو تم، پھر شکوہ کرتے ہو کہ مارے جا رہے ہو، مسجد سے نکل کے جھوٹ بولتے ہو تم، شکوہ کرتے ہو مارے جا رہے ہو، سود تم لے رہے ہو، پیاز تم لے رہے ہو، شکوہ کرتے ہو کہ مارے جا رہے ہیں، چوری ڈکیتی میں تم پکڑے جا رہے ہو، شکوہ کرتے ہو کہ مارے جا رہے ہیں۔ بس یہ تمہاری خالی شکوہ ہم سے کرتے ہو مارے جا رہے، مگر سے تم نے ویران کر دیے، شکوہ کرتے ہو مارے جا رہے، خانقاہ ہے تم نے ویران کر دی، شکوہ کرتے ہو مارے جا رہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں آسمان سے تمہیں پانی گرتا پینے کو یہ بڑی بات ہے، زمین سے کیا ہوا دھان نکل رہا ہے یہ بڑی بات ہے، درختوں سے فروٹ آ رہے ہیں یہ بڑی بات ہے، زمین سے مرثیات نکل رہے ہیں یہ بڑی بات ہے۔ میں تو کہتا ہوں ارے یار اتنی بڑی غلطیوں کے بعد آسمان کبھی کہ تم پہ ٹوٹ کے گر گیا ہوگا، میں عرض کرتا ہوں مولا آخر بات کیا ہے جو اتنی غلطی کے باوجود یہ قوم آج بھی ٹھیک سے گھر میں بیٹھی ہے، رب کی نعمت پکار کے کہتی ہے محمد اقبال رسی جب لوگوں کے گناہ دیکھ کر زمین پر عذاب اترنا چاہتا ہے تو کوئی بغداد میں غوث آدم بن کے روک لیتا ہے۔
لیتا ہے, کوئی دہلی میں نظام الدین بن کے روک لیتا ہے, کوئی کچھوچا میں مکتوم سگنا بن کے روک لیتا ہے, کوئی مارینا میں برکت اللہ بن کے روک لیتا ہے, کوئی بریلی میں امام احمد رضا بن کے روک لیتا ہے, تو کوئی لودھی شریف میں محمود الاولیاء بن کے روک لیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت ماشاء اللہ. مٹ گئے ہوتے, سایہ بن کے لٹکا ہے کوئی, سبحان اللہ. سایہ پھرن ہے کوئی جس کی وجہ سے بچے ہو تو 24 گھنٹہ گھومتا تھا, کوئی جھوٹی کمائی دینے والا نصیب دیا. سنو کو کمالو اور دور و نزدیک سے آئے ہوئے دیوانوں, 24 گھنٹے کے بعد ایک مسجد کا نمازی ملتا تھا. چلو ہم چل رہے ہیں تمہاری گواہی کے لیے. آتا تھا عدالت میں, کچہری میں, ایک طرف جج ہوتا, کٹھرنے میں مجرم ہوتا, سامنے سینکڑوں وکلا ہوتے, کھڑا کر کے میدان میں جج کہتا تھا وہ لوگ کیا کہنے آئے ہو؟ تو ایک مسجد کا نمازی, ایک داڑھی والا, ایک محمد مصطفیٰ کا غلام کہتا تھا جج صاحب جھوٹا ہوتا تو نہیں آتا, میری شکل کو دیکھ لو, میری شباہت کو دیکھ لو, میں محمد مصطفیٰ کا غلام ہوں. ہم جھوٹوں کی گواہی نہیں دیتے, ہم سچوں کے لیے بولتے ہیں, ہماری زبانیں سچوں کے لیے کھلتی ہے. یہ تو میری طرف نظر اٹھا کے, یہ جو کٹھرے میں کھڑا ہے نا, جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے, پاؤں میں بیڑیاں ہے, جس کی زبان پر جادی کے تالا لگا ہوا ہے, یہ آدمی پھنسایا گیا ہے. اس نے جرم نہیں کیا, جج کرسی سے اٹھتا تھا, علم نکالتا تھا, مقدمات کے رجسٹر پہ پھیرتا تھا اور ساری وکالت کو کاٹ کے کہتا تھا ہاتھ جوڑ کے کہ کٹھرے سے نکل کے ادھر آ جاؤ, ہمیں معاف کر دو. ہم نے 10 سال 5 سال تک تم کو بے گناہ قید میں رکھا, ہماری عدالت تم کو عزت کے ساتھ رہا کرتی ہے, ہم معافی چاہتے ہیں. اب تک تمہارے کامیابی کے ہم تمہارے بارے میں ثبوت ڈھونڈتے رہے, ثبوت نہ مل سکا, مگر مسلمان نے گواہ کی تھی, ہماری عدالت عزت سے تمہیں رہا کرتی ہے. سینکڑوں وکلا آتے تھے, صاحب کیا ہو گیا ہے آپ کو, اتنے بڑے مجرم کو آپ کٹھرے سے نکال دیے, ہتھکڑی نکال دیے, بیڑیاں نکال دیے, اس کو رہا کر دیے, کیا ہم جھوٹے ہیں؟ جج کہتا تھا وکیلوں سنو, تم سب جھوٹے ہو سکتے ہو مگر محمد مصطفیٰ کا غلام جھوٹا نہیں ہو سکتا. تم سینکڑوں کی وکالت ایک طرف, مدینے والے مصطفیٰ کے غلام کی وکالت ایک طرف. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ. کب کی تھی تم نے 1000 سال حکومت, سچے تھے تم, اچھے تھے تم, جس کو تلاش کرنا ہوتا تھا تمہیں مسجد میں مل جاتے تھے. زور سے, زور سے, ارے آنکھ دل سے بولو, دل سے. جسے تلاش کرنا ہوتا تھا مسجدوں میں مل جاتے تھے تم, اور آج جھوٹ کی محفل میں تم, غیبت کی محفل میں تم, چغلی کی محفل میں تم, دلالی کی محفل میں تم, حرام کھانے والوں کی محفل میں تم, چوروں کی محفل میں تم, بھٹیوں کی محفل میں تم, گنڈوں لچوں کی محفل میں تم. جاؤ کھانوں میں سب سے زیادہ تم پڑے ہو, جاؤ چوکیوں میں سب سے زیادہ تم پڑے ہو, جاؤ جیلوں میں سب سے زیادہ تم پڑے ہو. کیوں بھائی, کیا ہے یہ سب, کیا ہو گیا تمہیں, کیا ثابت کرنا چاہتے ہو دلالی کر کے, کیا ثابت کرنا چاہتے ہو حرام کھا کے, کیا ثابت کرنا چاہتے ہو دوسروں کے دن دکھا کے, کیا ثابت کرنا چاہتے ہو دوسروں کی بہن بیٹیوں کی عزت سے کھیل کے, کیا ثابت کرنا چاہتے ہو دوسروں کی زمین و جائیداد پہ قبضہ کر کے. ارے یار کوئی بھی کچھ کہے سوشل میڈیا پر, یوٹیوب پر, فیس بک پر کہ مسلمان کی لڑکیوں اور مسلمان کی بیٹیوں کو لاؤ پکڑ پکڑ کے اور لا کر کے مسلمانوں کی بیٹیوں سے تم اپنے ساتھ پھیرو پھیر کر اپنے گھروں میں اپنی بیوی اور بہو بنا کر رکھو. ارے وقت ہے ان کا, انہیں کہنے دو اے محمد مصطفیٰ کی سیدھی سادی بھیڑو, تم اس رسول کے غلام ہو کہ جس رسول کے مدینے میں ایک لڑکی نے گزرتے ہوئے کہا تھا, جب اس کا پیچھا ایک گنڈے لچے بچے نے کیا تھا, ایک جوان نے کیا تھا, تو اس لڑکی کی عزت پہ ڈاکہ ڈالنا چاہتا تھا, تو لڑکی
کی نظروں کر کہا تھا اللہ خیر کرے آج میں محمد کے مدینے میں کہیں رسوا نہ ہو جاؤں. تو نبی کا غلام تھا. تمہارے جیسا مسلمان خدا کی قسم جس نے سن کے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس لڑکی اور اس لڑکے کے بیچ میں اپنے قدم لا کے کھڑے کیے اور لڑکے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا چل بے راستہ بدل ہم بہن کی عزت پر ڈاکہ نہیں پڑنے دیں گے. زور سے لڑکی مسلمان کی نہیں تھی, لڑکی یہودی کی تھی, خیر مسلم کی تھی. ایک قوم مسلم بدلہ مت لو کسی کی بیٹی سے, بدلہ مت لو کسی کی بہن سے, بدلہ مت لو کسی کی ماں سے. اگر وہ غلط فہمی میں ہے تو تم سچے پیغمبر کے غلام ہو. تم غلط راستے پر مت جاؤ. صبر کر لو, صبر کر لو, مسجدوں میں آ کے سر جھکا دو. اور اگر چاہتے ہو کچھ کرنا ہی تو غریب نواز کی چادر چوم کے وہاں ہو. حضور یہ ملک آپ کا ہے, کرم کی نظر ڈال دو. جس دن پلٹ کے دیکھ لیا غریب نواز نے لوٹی ہوئی عزتیں پھر سے نصیب ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت. دیکھو سامنے آ گیا بیچ میں مسلمان, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا راستہ دے, بچی کو جانے دے. غیر مسلم بچے نے کہا یہ میرے علاقے کی ہے, میری برادری کی ہے, میں بھی غیر مسلم, یہ بھی یہودی, میں بھی, تو کون ہوتا ہے؟ مسلمان بولا مجھے نہیں پتا یہ کون ہے اور تو کون ہے, مگر اس بچی کے لفظ نے میرا دل دھڑکا کے رکھ دیا. اس لڑکی نے کہا ہے کہ میں محمد کے مدینے میں کہیں بدنام نہ ہو جاؤں, تو مدینہ میرے نبی کا ہے. سبحان اللہ سبحان اور سے بولا بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ. جان دے دوں گا مگر بہن کی عزت پر آج نہیں آنا. اتنا سننا تھا, نوجوان لڑکے نے راستہ بدل دیا. یہ نوجوان اس لڑکی کی عزت کو بچا کے اس کی چوکھٹ تک لے گیا. جب بچی اپنے دروازے میں داخل ہوئی, یہ واپس ہوا تو لڑکی بولی بھائی رک جا. بولو سبحان اللہ سبحان اللہ. محمود الاولیاء کے غلاموں میں چل کے بولو, شان دیکھو. کہا بھائی رک جا. کہا بہن اب تک پلٹ کے بھی نہیں دیکھا, دروازے پہ آ کے بولنے کے رک جا. کہا ہاں ہاں رک جا نا, میرا گھر آ گیا, میرا گھر آ گیا. اپنے باپ سے بولی آجا, ماں سے بولی آجا, بھائی سے بولی آجا, رشتہ داروں خاندان سے بولی آجا, سب آگے دروازے پر. بیٹی کیا ہوا؟ کہا اسے پہچانتے ہو؟ کہا نہیں. اسے جانتے ہو؟ کہا نہیں. کبھی دیکھا ہے؟ کہا نہیں. پٹوان سے کہا لڑکی نے. کہا تم مجھے جانتے ہو؟ کہا نہیں. میرے باپ کو کہا نہیں, میرے خاندان کو کہا نہیں. کہا پھر میری عزت کیوں بچائی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تم نہ آتے تو میری عزت نہیں نہ بچتی, تار ہو جاتی, میری عزت آج چلی جاتی. کہا بہن تو نے یہ کہا تھا کہ آج میں محمد کے مدینے میں کہیں رسوا نہ ہو جاؤں, تو یہ نام میرے نبی کا ہے جن کا میں کلمہ پڑھتا ہوں. جان بھی دے دوں گا اس نبی کے لیے, اولاد بھی دے دوں گا اس نبی کے لیے, سب کچھ قربان کر دوں گا اس نبی کے لیے. خدا کی قسم اتنا جب کہا کہ لڑکی بولی تو پھر رک جا. کہا کیوں؟ کہا کہ پھر جب تو ایسا بن کے آیا ہے تو جس کے نام پر تو نے بچایا ہے اسی کا مجھے بھی کلمہ پڑھا لے. اس لیے کہ جب تو اتنا اچھا ہے تو جس کے نام پر تو بچا رہا ہے وہ رسول کتنا اچھا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, صدیق کی صداقت, زندہ باد بولے, صدیق کی صداقت, پیاروں کی عدالت, پیاروں کی عدالت, عثمانی سخاوت, عثمانی سخاوت, مولائی شجاعت, باقر کی کرامت, باقر کی کرامت, وسیع عنایت, وسیع عنایت, محمودی محبت, محمودی محبت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان بھائی میں یہ کہنا چاہتا ہوں, کیوں آج اس منزل پر آ گئے؟ تم حاکم تھے, تم بادشاہ تھے, تم نے حکومتیں کی تھی, آواز وہی رہنے دو, مائک والو جہاں تھی جہاں تھی. ارے کچھ نہیں ہوگا یار, تم آواز بڑھاؤ.
ٹھیک ہے نا؟ کچھ نہیں ہوگا. کیوں ڈرتے ہو؟ جانتے ہو یہاں کون بیٹھے ہیں اسٹیج پر؟ یہ سب عالم دین ہے. پتہ نہیں کون اللہ کا ولی ہے. ہاں ولی عالم ہی ہوتے ہیں. سبحان اللہ. سب زور سے بولو. تم نے بادشاہت کی, تم نے حکومت کی, اب تم ذلیل ہو رہے ہو, رسوا ہو رہے ہو, بدنام ہو رہے ہو, پیٹے جا رہے ہو, مارے جا رہے ہو. تو سنو, تم بدلے میں کسی کو مت پیٹنا, تم بدلے میں کسی کو مت مارنا, تم کسی کی موب لنچنگ مت کرنا, تم کسی کی بیٹی کی عزت سے مت کھیلنا, تم کسی کی بہن کی عزت سے مت کھیلنا. تم خاموش رہو. پھر تم میں اور ان میں فرق کیا رہے گا؟ تم میں اور ان میں فرق کیا رہے گا؟ ہم کسی کو مارنے نہیں آئے, ہم تو پٹنے والوں کو سینے سے لگانے آئے ہیں. ہم تو رونے والوں کو ہنسانے آئے ہیں. جن کا کوئی پرسانے حال نہیں تھا, ان کو اٹھا اٹھا کے اپنے کلیجے سے لگانے آئے ہیں. ہم دنیا کے اندر کسی کو سنبھالنے کے لیے نہیں آئے جنہیں حضرت قبلہ بابا کا سیدی سرکار اکبر شاہ جیلانی دامت برکات ملک سے آئے, اور ساتھ ہی ساتھ ان کے شہزادگان خادمان, اس عظیم شخصیت کا بیٹا جس نے اس مٹی کو رونق بخشی ہے اپنے قدموں سے. زور سے بولو بھائی. ارے کہاں گجرات اور کہاں راجستھان, مگر یہ جب کرم کرنے پہ آ جائیں, پھر علاقے نہیں دیکھتے, پھر سمت نہیں دیکھتے, پھر جہت نہیں دیکھتے, پھر مٹی نہیں دیکھتے, پھر تو فیصلے دل دیکھ کر ہوتے ہیں. نہ صورت دیکھی جاتی ہے, نہ سیرت دیکھی جاتی ہے, یہاں تو مانگنے والوں کی نیت دیکھی جاتی ہے. اب تقریر تھوڑی دیر میری سنو, چہرہ ان کا دیکھو. ہم جہاں آتے ہیں, ہمارے آنے سے جلسے ہوتے ہیں. محمود الاولیاء کے شہزادے جہاں جاتے ہیں, ان کے جانے سے جلسے قبول ہوتے ہیں. تقریر میں کروں گا تو جلسہ ہوگا, یہ دعا کریں گے تو جلسہ قبول ہوگا. اب ان کے پاس, ان کی صحبت میں, ان کے قدموں میں بیٹھو, ایک حکایت سنا دو, پھر بات پوری کرو. سبحان اللہ بولے تباہ. یہ علماء بیٹھے, پڑھا لکھا مجمع ہے. درس نظامی میں تیسری جماعت میں شیخ سعدی کا ایک حکایت آتی ہے. انہوں نے تو اشعار لکھے, میں تحت میں بتا دوں. حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک راستے سے نکل گیا, استنجا کی غرض سے مٹی کا ڈھیلا اٹھایا ہاتھ میں, دیکھا تو مٹی سے خوشبو آ رہی ہے. کائے سے؟ مٹی سے. زور سے بولو, کائے سے خوشبو؟ حیرت کی بات ہے کہ نہیں؟ مگر ان کے ہاتھوں میں مٹی اگر سونا بن جائے تو کوئی حیرت نہیں کرے. خدا نے ان ہاتھوں کو یہ کمال بخشا ہے. سنی, مٹی سے خوشبو. استنجا کرنے جا رہے تھے, فوراً دیکھا خوشبو آ رہی ہے. ارے حیرت ہوئی. شیخ سعدی عرض کرتے ہیں, جب کی بارگاہ میں مولا سے گویائی عطا فرمائے, مٹی کو بولنے کی طاقت ہے. پوچھوں گا یہ خوشبو آئی کہاں؟ اچھا, اعتماد کتنا تھا حضرت شیخ سعدی کو, کیا اسی وقت اپنا کام روکا اور رب کی بارگاہ میں بولے سے بولنے کی طاقت دے؟ یہ بھروسہ تھا اللہ کی رحمت پر کہ میں اسے ادھر کہوں گا, ادھر میرے رب مٹی کو بولنے کی طاقت دے گا. کتنا یقین ہے اللہ کی رحمت پر. جب سے ہی کہا, فوراً مٹی بولنے لگی. مٹی سے آواز آتی ہے, شیخ سعدی پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو. اور آہستہ بولو, کبھی پولیس پکڑ کر لے جا تمہیں. بولو نا یار, زور سے بولو. تو طاقت بڑھ جانی چاہیے آپ کی. دیکھ رہے ہو نا چہرہ کس کا ہے سامنے, نا دیکھیں آپ. مٹی سے آواز آتی ہے, شیخ سعدی پوچھو کیا پوچھنا ہے, کہو کیا کہنا ہے, بولو کیا بولنا ہے. اتنا جب کہا, شیخ سعدی بولے میں نے مٹی سے خوشبو پہلی بار دیکھی ہے. خوشبو کہاں سے آئی؟ مٹی نے کہا شیخ سعدی یہ میرا کمال نہیں ہے. کہا اور کہا میں جس کھیت میں تھی اسی کھیت کے اندر ایک درخت گلاب کا تھا. اس گلاب کے درخت کے نیچے ہم تھے. کسان آیا, کھیت جوت کر اور کھود کر چلا گیا.
गुलाब के पेड़ के ऊपर जो फूल थे, पत्तियां थी, टहनियां थी, रात को शबनम जब पड़ती थी फूलों पर, वो बूंद बन बन के मेरे सीने पे टपकती थी। मैं उसको बहुत दिनों से अपने सीने पर बेबस कर रही थी। आज किसान खेत को जोत कर चला गया, दरख्त काट कर चला गया, गुलाब का दरख्त कट गया, मिट्टी खुद गई। उन्हीं मुनफरिद ढेलों में से जो मुनफरिद थे, एक ढेला आपने उठा लिया। ये जो आप खुशबू देख रहे हैं ना, ये मेरा कमाल नहीं है, ये उसी गुलाब के दरख्त का कमाल है। मैं जो जुमला बोलने जा रहा हूँ पूरा मजमा तड़प जाएगा इंशाअल्लाह सुनकर। बिना किसी तशबीह और तमसील के मुझे कहने दीजिए, ये कहने दीजिए कि अगर एक मिट्टी का ढेला गुलाब के दरख्त के साए में रह के खुशबूदार बन सकता है, तो हजरत अकबर शाह जिलानी दावत पर कातमुल कुदसिया के कदमों में बैठने वाला गुलाम भी मैदान हश्र में जन्नत का हकदार बन सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने महमूद औलिया, दामने अली अकबर शाह जिलानी, फैजाने अली अकबर शाह जिलानी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने मौजू की तरफ आ जाऊं, मेरी तकरीर ऐसी हो जाएगी तुम्हारे चेहरों के ऊपर, पूरी तकरीर मैंने तुम्हारे चेहरों पे पढ़ दी। सुभान अल्लाह बोलो तो मैं बात पूरी करूं। कुरान की आयत पढ़ी थी मैंने, फला तक़उद बाद अज़्ज़िक्र मअल क़ौमि ज़ालिमीन। याद आ जाने के बाद कभी जालिमों की कौम के पास मत बैठो। जालिम किसे कहते हैं? जो बाप को सताए वो जालिम, जो माँ को सताए वो जालिम, जो पड़ोसी को सताए वो जालिम, जो गरीब को सताए वो जालिम, जो बेवा को सताए वो जालिम, जो यतीम को सताए वो जालिम, जो मिस्कीन को सताए वो जालिम, जो अदना को सताए वो जालिम, जो रिश्तेदार को सताए वो जालिम, जो हमसाया को सताए वो जालिम, जो दुनिया के अंदर भिखारियों के ठोकर मारे वो जालिम। जुल्म करने वालों की फहरिस्त मैं पढ़ता चला जाऊं तो टाइम लगेगा, मगर सबसे बड़ा जालिम वो है जो तुम्हारे नबी की शान में गुस्ताखी करता है। उससे बड़ा जालिम, जोर से बोलो सब, उससे बड़ा जालिम, सबसे बड़ा जालिम वो है जो तुम्हारे नबी की शान में गुस्ताखी करे। अब हमें बैठना किसके साथ है? जालिमों के पास नहीं बैठना, हमें सच्चों के पास बैठना। किसके पास बैठना है? दिल से बोलो, किसके पास? सच्चों के पास बैठना है। अब आदमी कहता है मौलाना साहब ये तो बताइए सच्चा मिलेगा कहाँ? बिजनौर के इलाके में मेरी तकरीर हो रही थी, अब वो पूरा इलाका अक्सर उन्हीं का है, उनका, उधर वालों का, समझ गए ना? समझदार के लिए इशारा काफी है। हम किसी का नाम क्यों लें? हम तो गौसे आदम का जिक्र करने बैठे, हम तो महमूद औलिया के नारे लगाने बैठे, हम तो उनके बेटे का जिक्र करने बैठे। सुनिए आप, एक शख्स का आया, मौलाना तकरीर बहुत अच्छी है आपकी, सच्चों के साथ हो जाओ। हमने कहा फिर तुम्हें खुजली क्यों हो गई? कहा मौलाना साहब ये बताओ सच्चा मिलेगा कहाँ? मैंने कहा तलाश कर लो। कहा हमें तो दुनिया में कोई नजर ही नहीं आता। मैंने कहा ला हौला वला कुव्वत। कुरान का 3रा पारा पहला सफा गवाह है, जब तक दुनिया में एक भी मोमिन यानी सच्चा रहेगा कयामत नहीं आएगी। एक शान अल्लाह ने तुम्हें दी है, तुम्हें ईमान वालों को, जब तक एक भी मुसलमान है जमीन पर कयामत नहीं आएगी। कहाँ मौलाना फिर कहाँ ढूंढे? हमने कहा तुम तलाश करो, सच्चों की कमी नहीं है, जहाँ देखो तुम्हें सच्चे मिल जाएंगे, जिधर देखो सच्चे मिल जाएंगे। कहा मौलाना सच्चा कहते किसे हैं? हमने कहा सच्चा उसे कहते जो जबान से बोल दे खुदा कबूल कर लेता। और से बोलो, दिल से बोलो, जो जबान से बोल दे खुदा कबूल कर लेता उसे कहते हैं सच्चा। कहा मौलाना बात समझ में नहीं आती। मैंने कहा बगदाद के गौसे आदम को जानते हो? कहा मौलाना नाम सुना है हमने। तो हमने कहा हम बताएं किसे कहते हैं सच्चा? हम बोला कि बताइए। मैंने कहा तो फिर बैठ सुन ले, तुम भी सुन लो और मैं तुम्हें बता देता हूँ। सुभान अल्लाह बोले से। अब गौसे आदम है कौन? जिसका नाना भी वली, जिसकी नानी भी वली, जिसका बाप भी वली, जिसकी वालदा भी वलिया, खुद भी पैदाइशी वली, मादरजाद वली,
2.5 سال کے ہیں تو لاجواب، 3.5 سال کے ہیں تو لاجواب، اور 16 سال کے تو اتنے لاجواب، اتنے لاجواب، اتنے لاجواب کہ جب 40 لوگوں کے ساتھ بغداد کی سیما کے قریب پہنچے اور سیما جب قریب آئی اور جب ڈاکوؤں نے سب کو لوٹ لیا، بچہ سمجھ کے میرے غوث کو چھوڑ دیا، خدا کی قسم تو چوروں کا سردار 80 تھے، 80 سب، لوٹنے والے بھی 40، لوٹنے والے بھی 40، سب کو بٹھا کر بولا بھئی سب لوٹ گئے یا کوئی باقی ہے؟ مال چھپایا جاتا ہے، عورت چھپائی جاتی ہے، ہاتھ اٹھائے، کوئی ہے لوٹنے سے باقی؟ ایک ہاتھ اٹھا مجمع سے، جس کی چمک دیکھ کر اچھوں کی آنکھیں چل جا گئی، اور اسی ہاتھ کی چمک کے چلتے چلتے بریلی آئی، تو بریلی کے امام نے اٹھا کے قلم لکھ دیا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے، وہ چاہے نوری کے سید ہو، زور سے بولو بھائی، وہ چاہے محمود الاولیاء ہو یا محمود الاولیاء کا بیٹا ہو یا محمود الاولیاء کے پوتے ہو، مطلق فرمایا مجدد نے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور، تیرا سب بڑا نور۔ ہاتھ اٹھا تو چوروں کا سردار بولا مطلب کہا میں لوٹنے سے باقی ہوں، میں لوٹنے سے، زور سے بولو، میں لوٹنے سے، اتنا جب کہا تو بولا ہے کچھ، ہاتھ ڈالا، سونے کے 40 سکے نکال کر ڈالوں، ارے بھئی اتنا تو سب میں بھی نہیں، تم اکیلے پہ، خوشے پھال بولے ہاں، کہا اگر تم نہیں بتاتے تو ہمیں پتہ نہیں لگتا، کہا ارے کیا حیثیت ہے ان سکوں کی میری ماں کے دودھ کے قطروں کے سامنے، زور سے، زور سے، کیا بات ہے، ایسی بات پر تمہارا منہ نہیں کھلتا ہے کہ تمہارا، ایسی بات پر بولو نا سبحان اللہ، صاحب کے خلاف بولنے کے عادی بن جاؤ، ہاں، یا 1 روپے پہ جھوٹ بول دیتے ہو، صبح کی نماز پڑھ کے مسجد سے نکلتا کسی کی جیب سے سکہ 5 کٹ گیا تو پیر رکھ کے کھڑا ہو گیا، نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، رسول کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، حرام کھانا بھی نہیں چھوڑیں گے۔ عجیب مسلمان ہے آپ، مسلمان کو حرام کھائے، مسلمان کو مسجد میں کسی کا پیسہ چھپائے، پر شریعت کی کتاب اور اکابر علماء کے قول، مسجد میں کھوئی ہوئی چیز کا سوال کرنا جائز نہیں ہے، کیوں نہیں ہے جائز؟ اس کی وجہ سن، مسجد وہ جگہ نہیں ہے کہ جس کی چیز کھوئی ہو وہ کہے میری چیز کھو چکی ہے، بلکہ مسجد وہ جگہ ہے جس کی کھوئی ہے وہ نہ بولے، جس کو ملی ہے وہ بولے یہ چیز کس کی ہے، اس لیے کہ ہم کسی کا کھانے نہیں آئے، زمانے کو بلانے آئے۔ سنو، حضور خود سے پاک نے کہا کیا حیثیت ہے ان سکوں کی میری ماں کے دودھ کے قطروں کے سامنے، بولے مطلب، کہا میں اس ماں کا بیٹا ہوں جس نے کبھی بھی دودھ بے وضو نہیں پلایا ہے مجھے، زور سے بولو بھائی، ایک جملہ اور سن لو حضرت اکبر شاہ جیلانی کی بارگاہ میں بیٹھ کر سن لو، ایسے لوگوں کے قدموں میں جو جملے بولے جاتے ہیں وہ مستند ہوتے ہیں، کھڑا ہو جاتے ہیں یہ لوگ، ایک جملہ بول رہا ہوں اور زبان میری ہے، جملہ محمود الاولیاء کے بیٹے کا ہے، یہ سوچیے، اللہ کے واسطے اپنے گھر میں جوان ہونے والی بیٹیوں کے ہاتھوں سے موبائل چھین لو، ہاتھ اٹھا کے تائید کرو، یہ جملہ زبان میری ہے، ایسا سمجھو جیسے بیٹا محمود الاولیاء کا بول رہا ہے، اکبر شاہ جیلانی کی یعنی کہ فیضان بول رہا ہے، ان کے ہاتھوں سے موبائل چھین لو، ان کے ہاتھوں سے فون چھین لو، ان کے ہاتھوں سے لیپ ٹاپ چھین لو، اور اپنی بچیوں کے ہاتھوں میں موبائل کی جگہ سیرت سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا کی کتاب دے دو، اس لیے کہ شادی ہونا ہے تیری بیٹی کی، جس دن یہ فدا ہو کے دلہن بن کے کسی کے گھر میں اترے گی، اس کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ غوث رہی غوث آدم کا غلام ضرور پیدا ہوگا۔
بیٹیوں کو پڑھاؤ، خوب پڑھاؤ، مگر بے پردہ مت بھیجو، پردے میں بھیجو اپنی بیٹیوں۔ دوسری، خود لے کے جاؤ کالج، خود لے کے آؤ واپس اپنے گھر، یہ ذمہ داری اٹھاؤ اپنی بیٹیوں کے لیے، اور اللہ اگر توفیق دے تو محمود الاولیاء کے بیٹے کے بازو تو بہت مضبوط ہیں، ہاں خبر اسے نہ ہو جو دیکھا نہ ہو۔ میں تو اس سال ان کی چوکھٹ پہ سب کچھ دیکھ کے آیا ہوں، اور ایک جملہ میں کہہ دیتا ہوں، یہ علماء بیٹھے سن لیں میں جملہ بول رہا ہوں، میں ہم سچ بولتے ہیں۔ اور ایک بات اور بتا دوں، میں عرص رضوی میں بھی میرا ٹائم نہیں بولا جاتا تقریر میں، جتنا چاہوں میں بولتا ہوں، سبحان اللہ، 3 منٹ 5 منٹ چلتے ہیں عرص رضوی میں، میرا ٹائم نہیں بولا جاتا کہ میں کتنا بولوں گا۔ جب شروع ہو جاتا ہوں تو پھر میں بولتا ہوں، یہ فیضان ہے بریلی والوں۔ کیوں بولتا ہوں؟ بس وہی بولتا ہوں جو مجھے لگتا ہے کہ مجھے بولنا چاہیے۔ ایک جملہ بول رہا ہوں، خانقاہوں کا جو اصل مقصد تھا ہے ہونا چاہیے، وہ میں نے اپنی آنکھوں سے لوری شریف میں دیکھا۔ ہاتھ اٹھا کے سب علماء بھی تعریف کرا میں جملے کی، میں نے اپنی آنکھوں سے لوری شریف میں دیکھا۔ نعرہ رسالت، خانقاہ اکبریہ، فیضان محمودی، فیضان شاہ ملاقاتیہ، نعرہ تکبیر۔ کس لیے دیکھا ہے اور کیا مقصد تھا ان خانقاہوں کا؟ خانقاہوں کا مقصد بھیڑ لگانا نہیں ہوتا، بلکہ خانقاہوں کا مقصد محمد مصطفیٰ کا دین سکھانا ہوتا ہے، شریعت بنانا ہوتا ہے، مسلک کا پیروکار بنانا ہوتا ہے۔ وہ میں نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے لولی شریف میں دیکھا، جس طرف نظر جا رہی تھی مصطفیٰ جانب احمد کا چمن دارالعلوم کی شکل میں نظر آ رہا تھا، اور وہاں کے مفتی سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا حضرت یہ سارا کا سارا جو فیضان دیکھ رہے ہیں محمود الاولیاء کا فیضان ہے، اور ان کے شہزادے اکبر شاہ جیلانی کی محنتوں کا نتیجہ۔ خدا کی قسم اسی کو کہتے ہیں بزرگ، اور انہی کو کہتے ہیں صحیح معنی میں پیر، جو دین سکھائے، دین پلائے، شریعت کا پیروکار مریدوں کو بنائے، جن کی خانقاہوں سے دین بانٹا جا رہا ہے وہی پیرا مریدی کے نام۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں چمن زہرا کے پھول، نمونہ اسرار، شیخ اجل، پیر طریقت، رہبر راہ شریعت، منبع اخلاص و مرفت، حضرت قبلہ سیدی سرکار اکبر شاہ جیلانی دامت برکاتہ القدسیہ کو اللہ ان کی عمر کو خوب دراز فرمائے، خوب دراز فرمائے، خوب دراز فرمائے، تاکہ جب تک اس زمین پر حیات رہے مصطفیٰ کے چمن کو چلاتے رہے، اور اس امت کو مصطفیٰ کا دیوانہ بناتے رہے۔ سبحان اللہ، بڑا کام ہے۔ سنیے پھر وہی جہاں تھے پھر وہی آ جاؤ تھوڑی دیر کے لیے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس شخص نے کہا یہ دکھائیے سچا، تو سچائی کی یہ بھی ہے، سب ڈال دیا۔ کہا یار کیا قیمت ہے میرے ماں کے دھوپ کے سامنے ان کی؟ کہا اچھا ادھر آؤ، نام کیا ہے تمہارا؟ بولے عبد القادر۔ بھائی کہاں سے آئے ہو؟ کہا گیلان سے۔ تمہارے باپ کا نام؟ بولے شیخ ابو صالح۔ خاندان؟ بولے زیادہ مت پوچھ، بیٹا ہوں مدینے والے مصطفیٰ۔ ارے میاں قدموں میں جھک گیا۔ کہا لا الہ الا اللہ۔ عمر کتنی ہے؟ بولے 16 سال۔ کتنی عمر؟ اور یہ تو 50 سال کا۔ 16 سال عبد القادر جیلانی کی عمر۔ 16 سال کے بچے کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، 40 چور بولے کیا کر رہے ہو؟ کہا توبہ۔ پوری طاقت سے نہیں بول رہے؟ کہا توبہ؟ بولے ہاں۔ کہا حضور عبد القادر جیلانی نے کیا ہو گیا؟ بولے تیرے جملوں نے دل ہلا دیا، مجھے تو نے اپنا بنا لیا، آنکھ سے آنسو نکل گئے۔ کہا عبد القادر قربان تیرے چرنوں پہ، ایک تو ہے 16 سال کا بچہ، نہ خدا کی فرمانی نہ فرمانی کرتا، نہ ماں کی نہ باپ کی،
اور میں ہوں 50 سال ہو گئے چوریاں ڈکیتیاں کرتے، کیا میں دکھاؤں گا اس رب کو؟ میرے چہرے سے نحوست ٹپک رہی ہے، اور ایک تو 16 سال کا بچہ ہے، تیرے چہرے پہ نورانیت چمک رہی ہے۔ توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ جانی چور بولے بھائی سن، جب ڈکیتی ساتھ کی ہے تو توبہ بھی ساتھ ہی ہوگی۔ 16 سال کے بچے کے ہاتھ پہ 40 ڈاکوؤں نے ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کے بولے سچے دل سے اپنا بنا لو۔ زور سے بولو بھائی، زور سے دل سے بولو۔ اس نے کہا اپنی زبان سے کہہ دو کہ تو میرا ہے۔ یہ جملہ یاد رکھیے گا سب لوگ، کہ تو دل سے بولو کہ تو۔ اچھا اللہ والے جو ہوتے ہیں یہ جو اپنی زبان سے کہتے ہیں، یا تو یہ بولتے نہیں، ہاں یہ بھی نہیں، ہر جگہ ہر موقع ہر محل پہ نہیں بولتے، ہاں جہاں ان کو لگتا ہے وہاں یہ خاموش بھی نہیں رہتے۔ زور سے نہیں بولو گے؟ کہاں یہ خاموش بھی نہیں رہتے۔ اور اگر یہ لوگ بولنے پہ آ جائیں، زور سے بولو، اب دنیا کہہ رہی ہے، دنیا خانقاہوں سے آوازیں نہیں اٹھ رہی، خاموش ہے خانقاہیں۔ میں کہتا ہوں خانقاہوں والوں کو چڑھاؤ مت، ارے انہیں خاموش رہنے دو۔ امن چاہتے ہیں، چین چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں۔ ارے جس دن لونی کے محمود الاولیاء نے کربت لے لی، بولو زور سے بولو، خدا کی قسم عالم الگ ہوگا، پھر مت کہنا کہ یہ کیا ہو گیا۔ مسلمان چین پسند کرتا ہے، سکون پسند کرتا ہے، شانتی پسند کرتا ہے۔ مسلمان کسی کو بھڑکانے نہیں آیا، مسلمان دنیا کو امن شانتی کا پیغام دینے آیا۔ سنو اگلی بات، تو وہ شخص اس سے بولا بھئی یہ بتاؤ سچا کون ہوتا؟ 4 بجنے والے ہیں، سبحان اللہ بولے بھئی زور سے، دل سے بولے، دل سے۔ پہلے یہ بات سن لے میری، سچے کی صورت۔ اچھا آپ بھی چاہتے ہوں گے سچا کسے کہتے ہیں؟ تو سچا اسے کہتے ہیں جس کی زبان سے جو جملہ نکلے، ادھر نکلے ادھر قبول ہو جائے۔ زور سے بولو بھئی۔ اچھا ایک سچا میں بھی دکھا دوں یہاں آپ کو، جس سے آپ یہ بھی سمجھ جائیں کہ یہ سلسلہ کیا ہے۔ نقش بندی، غوث پاک کی بارگاہ میں ایک عورت آئی، آ کر کہا حضور 6 بیٹیاں ہیں میرے پاس۔ کتنی بیٹیاں؟ دعا کر دو بیٹا ہو جائے۔ حضور غوث پاک نے فرمایا 7ویں مرتبہ بھی بیٹی ہی ہوگی۔ کہنے لگی حضور کرم فرما دیں۔ شوہر نے کہا ہے 7ویں مرتبہ بیٹی ہو گئی تو تجھے طلاق دے دوں گا۔ حضور غوث پاک فرماتے جلال میں آگے کہا اچھا، کہا جب ایسی بات ہے تو پھر سن، ہوتی تو بیٹی ہی نگر جا۔ کہا حضور اس سے پہلے ایک بات سن لیں، کچھ بولے نا۔ کہا کیا بولے؟ ایک جھوپڑی میں فقیر رہتا، جہاں میں رہتی ہوں اس کے قریب، میں اس کے پاس گئی تو اس نے کہا ہے کہ 7ویں مرتبہ بھی لڑکی ہی ہوگی، اور ضد پہ آ گیا کہ لڑکی ہی ہوگی، لڑکی ہی ہوگی۔ پھر رو کر بولی حضور بہت مشکل میں ہوں۔ غوث پاک بولے سن، ہوتی تو لڑکی ہی، مگر اب روبے مت، جا گھر، انشاءاللہ لڑکا ہوگا۔ زور سے بولو بھائی، سچے کی زبان دیکھ لو، سچا کسے کہتے ہیں۔ اتنا جب کہا عورت گھر گئی، وہ ساعتے پربہار اپنے دامن میں کیف سرور کے گوہر لیے عورت کی نگاہ کے سامنے جلوہ فگن ہوئی۔ پیدا ہونے والا بچہ جب ہوا، خدا کی قسم وہ لڑکا تھا، دامن میں لپٹا۔ عورت عورت ہوتی ہے، بغیر بتائے بات کے اس کے پیٹ کا پانی تو بچتا نہیں، جب تک کہ 2-4 کو بتانا دے۔ اس نے کہا لاؤ، وہ جو میاں ہے نا برابر میں جھونپڑی میں، جنہوں نے کہا تھا لڑکی ہوگی، انہیں دکھا دوں۔ بھاگی بھاگی گئی، جا کے کہا اے میاں بہت پریشان کیا تھا، الجھو مت اللہ والوں سے، الجھنا مت، ہاں
ان کی شان کیا ہے؟ جھونپڑی والے سے بولی آؤ نکل کے آئے بن قلندر تھے، بیٹی کیا ہوا؟ کہا کیسے میاں ہیں آپ نے تو کہا تھا کہ لڑکی ہوگی، دیکھو ہوا ہے لڑکا۔ اتنا جب کہا تو جھونپڑی والے بابا بولے ارے غور سے دیکھ، لڑکا نہیں ہوگا لڑکی ہوگی۔ اتنا جب کہا تو بولی 3 گھنٹے پیدا ہوئے ہو گئے اور آپ کہہ رہے ہو لڑکی کہا اری دیکھ تو غور سے۔ جب غور سے دیکھا تو لائی تھی لڑکا مگر مسکرا رہی تھی لڑکی۔ فوراً آنکھ میں آنسو آ گئے، زبان سے کچھ نہ بولی، دوڑی غوث پاک کی بارگاہ میں یہ نہیں کہا پیچھے کیا حرکت کر کے آ رہی ہے، عورت ہوتی ہے، کہا کہ حضور غضب ہو گیا۔ کہا کیا؟ بولے حضور آپ نے کہا تھا کہ بیٹا ہوگا مگر سرکار بیٹی ہے۔ غوث پاک حجرے سے نکلے، جلال میں فرمایا تیری نظر کو دھوکا ہو سکتا ہے، عبد القادر کے کہنے میں دھوکا نہیں ہو سکتا۔ دیکھا ادھر سے لائی تھی لڑکی، ادھر مسکرا رہا تھا لڑکا، پھر بھاگی وہیں پہنچ گئے۔ کیا کہ بولی جی میاں لڑکا ہے، کہا کہ غور سے لڑکی ہے۔ پھر دیکھا تو پھر لڑکی، پھر ادھر آئی، پھر دیکھا غوث پاک نے فرمایا دیکھ لڑکا۔ تیسری مرتبہ پہنچی، پھر تیسری مرتبہ ادھر آئی، حضور غوث پاک فرماتے جلال میں ارے پریشان انہیں بھی مت کر اور پریشان مجھے بھی مت کر، تجھے پہچان نہیں ہے وہ بھی اللہ کا ولی ہے، ادھر بھی اللہ کا ولی ہے، اس کے منہ میں بھی خدا بولتا ہے، اس کے منہ میں بھی خدا بولتا ہے، اور نادان تجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے، جا گھر چلی جا ورنہ زندگی پر لڑکے اور لڑکی میں رہے گی، تیرا فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ اس جلسے میں آنے والے محمود الاولیاء کے غلاموں میں یہ پوچھنا اور بتانا چاہتا ہوں یہ لڑکا کون ہے جو ادھر چاہے تو لڑکی، ادھر چاہے تو لڑکا، ادھر چاہے تو لڑکی، ادھر چاہے تو لڑکا، یہی وہ بچہ ہے جو بڑا ہونے کے بعد سلسلہ نقشبندیہ کا عروج اعلیٰ وہاب الدین بن کے دنیا میں چمکا، جس کو غوث اعظم نے بلندی عطا فرمائی۔ یہ اللہ والوں کی زبان اور یہ سچوں کی داستان، اس لیے انہیں راضی رکھو، انہیں خوش رکھو، ان کے قدموں کے بوسے لو، ان کے ہاتھوں کو چوم کر زندگی میں بہاریں حاصل کرو، سکون اور شانتی کے ساتھ رہو، اطمینان کے ساتھ رہو اور بہت محبت اور خلوص کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارو۔ میں نے لمبی تقریر کی، آپ نے سنی، اللہ تعالیٰ ان اپنے محبوب بندوں کے فیضان سے ہم سبوں کو مالا مال فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی خطا ہوئی ہو اللہ اپنے حبیب کے صدقے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ پورا مجمع کلمہ شریف میرے ساتھ مل کر پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا خدا جسم میں جب تک کہ میری جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے، بس یہ دعا ہے کہ امیر نزا کے وقت سلامت میرا ایمان رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔